تمام تعریفات بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ رب العالمین وہ رب ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ وہ اللہ دنیا اور آخرت کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے ذات مقدس پر۔ عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ اللہ نے فرمایا بے شک آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے عدل اور انصاف کا۔ اللہ نے آپ کو جس حیثیت پر فائز کیا، جس عہدے پر تم فائز ہو، اس کے مطابق مجھے اور آپ کو سب انسانیت کو اللہ نے انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اگر کسی کے پاس عدالت کی کرسی ہے تو اس پر لازم ہے بلکہ واجب ہے کہ وہ انصاف کرے۔ حکومت کی تخت پر ہے، اللہ نے اس کو بھی انصاف اور عدل کا حکم دیا۔ گھر میں ہیں تب بھی انصاف کریں، گھر سے باہر ہیں تب بھی انصاف کریں، دوستوں کے ساتھ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ ہیں، جس حالت میں ہو، جس کیفیت میں ہو، تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ انصاف سے کام لو۔ جو شخص عدل کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں ان کے لیے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوشخبری دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم فی ظلہ لا ظل الا ظلہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 7 خوش قسمت ایسے ہیں جو اس دن یعنی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہے۔ انصاف کرنے والا بادشاہ روز محشر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں اس نے انصاف کیا تھا، امیر کے ساتھ بھی، غریب کے ساتھ بھی، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اس نے سب کے ساتھ انصاف کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس کو عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے گا۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔
آج اگر دیکھا جائے کیا ہمارے اس معاشرے میں انصاف ہے؟ کیا عدل ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرات کے ایک کنارے پر اگر بھیڑیا ہرن کے بچے کو پکڑ لے تو اللہ رب العالمین عمر سے اس کا سوال کرے گا. اللہ قیامت والے دن عمر سے پوچھے گا. کتنا بڑا احساس تھا ان کے اندر. کیا فرمایا؟ اگر بھیڑیا ہرن کے بچے کو پکڑ لے عمر سے اس کے متعلق سوال ہوگا. اس قدر اللہ رب العالمین سے وہ ڈرتے تھے، وہ انصاف کرنے والے تھے. سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مسند احمد میں ہے، سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا واللہ، 2 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں ایک شیشی کے مقدار میں بھی خون نہیں بہا. کتنا انصاف کرنے والے تھے، عدل کرنے والے تھے. آج ہم اپنے اس معاشرے میں دیکھیں کیا انصاف ہے؟ مظلوم جیل میں اور ظالم گھوم رہا ہے، یہ انصاف ہے؟ آج بڑے بڑے افسر، عہدیدار، وہ غریبوں کے حق کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا ہمارے جو بڑے حکمران ہیں، عہدیدار ہیں، افسران ہیں، کیا ہمارے خیال رکھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَتَفَقَدَّ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہے. ام کان من الغائبین، ہدہد کہاں غائب ہو گیا؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حاکموں کو اپنے عوام، اپنے قوم سے باخبر رہنا چاہیے، ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے. سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ایک پرندہ اوجھل نہیں تھا. بڑے بڑے معاملات اپنی جگہ، ایک پرندہ بھی اوجھل نہیں تھا، اس کا بھی اتنا خیال رکھتے تھے. آج ہمارے حکمران کہاں کے انصاف کرتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، جو بادشاہ، جو حکمران اپنے قوم کے اندر انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، اس قوم سے برکت رخصت کر جاتی ہے، وہاں خوشحالی نہیں آتی. امام دمیری رحمہ اللہ اپنی کتاب حیات الحیوان میں ذکر کرتے ہیں، جس کا راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ پوشیدہ طور پر اپنے شہر چھوڑ کر ایک کسی جگہ گئے اور وہاں ایک شخص کے پاس ٹھہرے. اس کے پاس گائے تھے. اس شخص نے جب گائے سے دودھ نکالا تو
30 گایوں کی مقدار سے زیادہ دودھ نکلا۔ بادشاہ نے دیکھ کر تعجب کیا اور دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اس سے یہ گائے میں لے لوں گا۔ جب دوسرا دن ہوا، اس شخص نے دودھ نکالا تو دودھ کم نکلا۔ بادشاہ پھر تعجب میں پڑ گئے، اس سے پوچھنے لگے کیا یہ وہی گائے ہے جس سے تو نے کل دودھ نکالا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا غائب وہی ہے اور چراگاہ جہاں چرنے گئی تھی وہ بھی وہی جگہ ہے۔ پھر اس بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیا مسئلہ ہے کہ آج دودھ کم نکلا؟ تو اس شخص نے جواب دیا ولیکن ارل ملک ازمر لبعض رعیتہ سوءا، جب بادشاہ خیانت کرتا ہے، جب یہ ارادہ کر لیتا ہے اپنے قوم پر ظلم کرنے کا، یہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر آگے فرماتے ہیں فَنَقَصَ لَبَنُهَا، اس وجہ سے ظلم کے ارادے کرنے کی وجہ سے دودھ کم ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہاں دستور ہے جب کوئی بادشاہ اپنے قوم پر ظلم کرتا ہے، جب اپنے قوم پر ظلم کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا ظَلَمَ أَوْ عَمَّ بِظُلْمٍ، جب اپنے قوم پر ظلم کا ارادہ کر لیتا ہے یا ظلم کرتا ہے، ذَهَبَتِ الْبَرَكَةُ، وہاں سے برکت چلی جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پیداوار میں کمی آ جاتی ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا، دل میں یہ ارادہ کر لیا، اللہ سے پختہ وعدہ اور عہد کر لیا کہ آئندہ میں ناانصافی نہیں کروں گا، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کسی پر تشدد نہیں کروں گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پریشان نہیں کروں گا۔ جب تیسرے روز اس نے جب اللہ سے عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تیسرے روز جب اس شخص نے اس گائے سے دودھ نکالا تو پہلے سے بھی زیادہ دودھ نکلا، پہلے دن سے بھی زیادہ دودھ نکلا۔ اس بادشاہ کو اور بھی یقین آ گیا کہ واقعی انصاف کی نیت کی برکت ہے۔ جب میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد میں انصاف کروں گا، آج کے بعد میں عدل کروں گا، اور اس پختہ وعدے کی وجہ سے اللہ نے پھر سے برکتیں نزول فرمائی، برکتوں کی نزول فرمائی، تو معلوم ہوا جب کوئی شخص اپنے قوم پر، عوام پر، جب بادشاہ، جب کوئی حکمران عدل اور انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، اللہ اس قوم میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آج ہمارے اس ملک میں برکتیں نہیں، یہ ملک مقروض کیوں ہو گیا؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اس حکمرانوں میں عدل اور انصاف نہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ ظالم اور جابر ہیں، وجہ یہ کہ یہ اپنے عوام پر ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آپ نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی کی سیرت پڑھ کر دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ عدل اور انصاف کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 سوار ہوتے تھے،
سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باری باری سواری پر سوار ہوتے تھے۔ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی، سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیں، آپ اونٹ پر تشریف رکھیں، آپ کی باری ہم پیدل چلیں گے، ہم باری باری پیدل چلتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوا منی، اے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھ سے زیادہ قوی طاقتور نہیں، آپ اتنے باہمت نہیں جتنا میں طاقتور باہمت ہوں۔ آگے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا أَنَا بَأَغْنَا عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا، اے میرے صحابیوں، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اجر کما لو، آپ ثواب کما لو، نیکی کما لو، میں محمد نیکی سے پیچھے رہ جاؤں، اجر سے پیچھے رہ جاؤں۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر عدل و انصاف کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی، جب پیدل چلنے کی باری آئی تو پیغمبر پیدل چل رہے ہیں، صحابی اونٹ پر سوار ہیں۔ یہ تھا انصاف اور عدل، یہ تھا عدل۔ نبی کائنات علیہ السلام کا جب پیدل چلنے کی باری آئی تو پیغمبر پیدل چل رہے ہیں، صحابی اونٹ پر سوار ہیں۔ اس کو عدل اور انصاف کہتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال خیبر کے یہودیوں کے پاس جاتے، وہاں جا کر فصلوں اور پھلوں کا حساب لگا کر ان سے حساب وصول کرتے تھے۔ ان یہودیوں نے، ان ظالموں نے پیغمبر علیہ السلام کے پاس شکایت کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ حصے کا حساب لگانے میں سختی کرتے ہیں، اور ادھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رشوت دینے کی پیشکش کر دی۔ اب یہاں انصاف دیکھو اور عدل دیکھو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اعداء اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، اتطعمون السوت، کیا تم مجھے حرام کھلانا چاہتے ہو؟ آگے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں اس ہستی کی طرف سے آیا ہوں جو پوری کائنات سے بڑھ کر، پوری انسانیت سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں، پوری کائنات سے بڑھ کر مجھے پسندیدہ ہیں۔ جہاں تمہارا تعلق ہے، اللہ کی قسم تم مجھے پوری انسانیت میں، پوری کائنات سے بڑھ کر مبغوض ہو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر میں دنیا میں کسی سے بغض رکھتا ہوں تو وہ تم یہودی ہو، وہ اس لیے کہ تم وہی لوگ ہو اللہ نے جنہیں تمہیں خنزیر بنا دیا تھا، رب العالمین نے تجھے بندر بنا دیا تھا۔ آگے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف دیکھیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے یہودیوں، آپ کی بغض کی وجہ سے، نہ ہی محمد کی محبت کی وجہ سے مجھے یہ بات پر آمیدہ کر سکتی ہے کہ میں کوئی ناانصافی کروں تمہارے ساتھ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہارے ساتھ عدل نہیں کروں، ناانصافی کروں۔ یہودیوں نے کہا اے عبداللہ بہذا قامت السماوات والارض، اے عبداللہ آپ کے اس عدل کی وجہ سے، اس انصاف کی وجہ سے آج آسمان اور زمین قائم ہے۔ یہودی کہتے ہیں
کہ عبداللہ تمہاری اس عدل کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے یہ آسمان اور زمین قائم ہے۔ کس قدر وہ عادل حکمران تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو معلوم ہوا کہ مصر میں کچھ لوگ اونٹ پر اس کی استطاعت سے زیادہ، اونٹ کی طاقت سے زیادہ وہ وزن رکھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مصر کے بادشاہ حیان کو، گورنر کو خط بھیجا، کہا اگر میرا یہ خط تجھ تک پہنچ جائے تو میرا یہ خط پڑھ کر انصاف ضرور کرنا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے پتا چلا مصر میں کچھ لوگ اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ وزن رکھ رہے ہیں۔ اے حیان، آج کے بعد 6 رتل سے زیادہ اونٹ پر وزن نہیں رکھا جائے۔ کتنا بڑا عدل اور انصاف کرنے والے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو ایک جانور کا اتنا احساس تھا، ایک اونٹ کا اتنا احساس تھا کہ حیان کو خط لکھ کر بھیجا کہ اس اونٹ کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، عدل کیا جائے۔ ہم تو اپنے مسلمان بھائی جو انسان ہیں، اپنے مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، ان کے حق کھا جاتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ رب فرماتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عدل کرو اور انصاف کرو۔ اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے بڑوں کے ساتھ بھی انصاف کرو، اپنے پڑوس کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ جب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو ہدیہ دیا، تحفہ دیا، اللہ کے رسول آپ اس پر گواہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سوال کیا، کیا یہی تحفہ تم نے اپنے دیگر بچوں کو دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ حکم جاری کر دیا کہ تمہیں چاہیے کہ سب کو برابر حقوق دو، جو اس کو تحفہ دیا یہی تحفہ اور بچوں کو بھی دو، اگر اور کو نہیں دیتے تو اس سے بھی واپس لے لو۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابی کو یہ انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم بھی اپنے بچوں میں انصاف کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کریں، اپنے پڑوس میں انصاف کریں۔ اگر انصاف نہیں کریں گے تو اللہ کی طرف سے رحمت ختم ہو جائے گی۔ جسے میں نے آپ کو وہ واقعہ بتایا، اس میں کیا تھا؟ اس شخص نے کہا تھا ذہبت البرکۃ، جب کوئی بادشاہ ناانصافی کرتا ہے تو وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے برکت چلی جاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ نے چاہیے کہ انصاف کریں، عدل کریں، اور اس عدل اور انصاف کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ آپ کو اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین
مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔